السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ چار اماموں کے بارے میں جو سوال ہے نا، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ عجیب و غریب وہم ہے، کچھ بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید فرقے بنا دیے، کیا کیا۔ یہ تو بھائی سب سے پہلے یہ چیز کلیئر کر لیں ہم سب کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف نہیں ہے۔ ان کو امت میں مقبولیت جو حاصل ہوئی نا، کہ ان کے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے فالوورز ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ سب سنت کے متلاشی تھے۔ ہوا یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت پہ ہی زور دیا نا، مگر سنت ایک ایسی چیز تھی جو لکھی نہیں تھی شروع میں، وہ شروع میں ایک زندہ چیز تھی، یعنی کہ عملی چیز۔ سنت کی بات کر رہا ہوں میں، حدیث کی بات نہیں کر رہا۔ سنت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو جاننے کے اب طریقے جو تھے نا کہ کس طرح معلوم کیا جائے، اس میں یہ پھر اماموں کے انداز اور ان کے مختلف طریقے پتہ چلتے ہیں۔ جیسے ہم سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں جو سب سے مشہور اور سب سے زیادہ ان کے مطلب کروڑوں فالوورز ہیں، اور یہ چار مطلب چار ہی نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے امام ہیں، جیسے اہل بیت کے امام بھی ہیں، مگر ہم ان چاروں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جو مین سٹریم اسلام ہے نا، آپ کا 85% جو مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، وہ ان چاروں میں سے کسی ایک جو ہے نا، یا ساروں کو یا کسی ایک کو جو ہے وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے، یہ اس کو ذرا آپ دیکھتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، امام بغداد، امام عراق، یہ ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یا رضی اللہ عنہ بھی کہہ لیں۔ یہ تابعی امام ہے، یعنی کہ ان سے چار صحابہ کا ملنا ان سے ثابت ہے۔ کم از کم انس بن مالک کے بارے میں تو ایک بڑی مشہور روایت پائی جاتی ہے کہ ان کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بلکہ حدیثیں بھی کچھ انہوں نے لیں اور روایت کی۔ یہ وہ امام ہے جو اس جگہ پیدا ہوئے جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے عالم کو بھیجا۔ وہ عالم کون ہے جی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کو بھیجا یہ کہہ کر، عراق والوں سے کہا کہ دیکھو یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے علم کی مجھے ضرورت ہے۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور کہا اگر میں تم پہ احسان نہ کر رہا ہوتا تو میں اس کو تمہارے پاس نہ بھیجتا، میں تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں کہ یہ آدمی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور یہ آپ کو بخاری میں مل جائے گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہا، وہ کیوں ایسا کہا، کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے چال ڈھال میں ہر طرح سے جو تھا نا نمونہ ایک، وہ ابن مسعود کو ہم دیکھتے تھے۔ یہ مکہ سے مسلمان تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے ایک ہیں، اور بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان کو جو ہے ایک نمونے کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم جس طرح سے ان کی والدہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنا جانا تھا تمام امہات المومنین کے پاس، تو وہ ایسے تھا جیسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ خاندان کے ہی رکن ہیں، اہل بیت سمجھے جاتے تھے۔ تو اب عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد تھے، عبداللہ بن مسعود عراق میں قاضی بھی رہے، وہاں کے استاد بھی رہے، دین کا علم پھیلایا، انہوں نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں اور دین کے طالب علم تیار کیے۔ تو اس سلسلے انہی شاگردوں سے آگے جس نے علم لیا، ان میں سے ایک نعمان بن ثابت ہیں، جن کو ہم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اب عبداللہ بن مسعود پہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا، عراق والوں نے۔ ابو حنیفہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا بھی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو ہم ان کے شاگردوں سے سمجھیں گے دین جنہوں نے سنت کو سب سے اچھا سمجھا، اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عراق والوں پہ ایک نیکی کر کے بھیجا۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا پورا نام ہے مالک ابن انس ابن مالک۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تبع تابعی کہلاتے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے تابعین سے علم سیکھا، یا تابعین کی ان کو زیارت ہوئی، صحابہ کی زیارت کا ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ امام پیدا ہوئے جناب ابو حنیفہ کا میں بتانا بھول گیا، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، ان کی وفات 150 ہجری میں تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی پیدائش ہے 93 ہجری، اور ان کی وفات ہے 179 ہجری، 179 آفٹر ہجرہ، یعنی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 80+ سال بعد پیدا ہوئے، اور ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 70 سال بعد تقریباً پیدا ہوئے، اور اسی لیے ان کا جو نا بچپن میں صحابہ کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، اور اس کی
تابعین میں یہ شمار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امام مالک جو ہیں ان کو ہم امام دار الہجرہ کہتے ہیں، کہ دار الہجرت کا امام، دار الخلافہ کا امام، مدینہ کا امام، انصار کے قدوے اور سنت پہ چلنے والا امام۔ یہ وہ امام ہے جن کے مطلب یہ اس جگہ سے سنت لے رہے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال خود حکومت قائم کی، اسلامی ریاست قائم کی، پھر پہلے 3 خلفاء کا دار الخلافہ رہا، وہیں سے سارے حکم جاری ہوتے تھے، اور وہاں پہ صحابہ کے سب سے جو افضل ترین تھے گروہ وہ سب موجود تھے، مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے۔ اور انصار کے بارے میں تو آپ نے خود کہا کہ جہاں انصار جس راستے پہ چلیں گے میں اس راستے پہ میں چلوں گا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ آپ کو صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ باب مرض النبی و وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مل جائے گا، آپ ذرا وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انصار کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ تو امام مالک نے کہا کہ بھئی میں جو سنت قائمہ ہے نا، قائمہ میں اس پہ چلوں گا، یعنی کہ جو سنت چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ کوئی بھی ان میں نعوذ باللہ دین کا نہ دشمن ہے، نہ کافر ہے، نہ کوئی منافق ہے، نعوذ باللہ نہ جاہل ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ متلاش یہ ہے کہ میں نے کس کو سنت کہنا ہے اور کس کے اوپر چلنا ہے۔ مثلا امام مالک میں چھوٹی سی یہاں مثال دے دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے آ کے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ آپ نے کہا بالکل کی، یہ روایت میرے تک بھی پہنچی ہے، یہ لوگ ٹھیک ہیں، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح نہیں تھی، کیونکہ مدینہ جو تھا، مدینہ جہاں میں ہوں، میں صحابہ کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے ان سے علم لیا ہے، اور ان کے استادوں میں یاد رکھیے امام جعفر الصادق بھی ان کے استادوں میں شامل ہیں، ابو حنیفہ سے بھی ان کا ہے ملاقاتیں ہیں اور علم کا ایکسچینج ہے، نالج کا، اور امام شاید زہری بھی ان کے استادوں میں سے ایک ہیں۔ یہ وہ تابعین ہیں جن سے بڑے آپ کو امام اس دور میں کوئی ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی مدینہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دار الخلافہ، دار الحکومت اس سنت کو قائم نہ کرے اگر یہ سنت ترجیحی ہوتی؟ تو میرے نزدیک یہ ترجیح نہیں ہے۔ میں مثلا یہ آپ کو مثال دی ہے، ذرا مشکل ہے ہضم ہونے والی، تو مگر میں نے یہ دے دی کہ مثال دے رہا ہوں کہ سنت قائمہ کا ان کا کانسیپٹ تھا کہ جو سنت اس دار الخلافہ میں قائم ہے نا، چل رہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مدینہ روگردانی کرے یا صحابہ اور ان کے بچے اس کی روگردانی کریں، تو میں تو اس پہ چلوں گا۔ اور وہ اکثر ان کی فقہ میں یہی فتوے ہوتے تھے کہ میں مدینے میں یہ عمل نہیں ہوتا دیکھتا، اس لیے میرے مطابق یہ سنت زیادہ راجح نہیں ہے، عمل کے مطابق فلاں راجح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی کا پورا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، 150 ہجری 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ظاہری بات ہے یہ تبع تابعین کے آخری اس میں آ جاتے ہیں گروپ میں، جہاں پہ صحابہ سے بھی آپ تھوڑا دور ہو گئے، تابعین سے بھی دور ہو گئے، پھر تبع تابعین میں بھی آپ تھوڑا لیٹ آ جاتے ہیں کافی۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم رسول اللہ کے دور سے کافی دور ہو چکے ہیں، میں نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا وہ روایتوں سے لینی، میں نے حدیثوں سے میں اکٹھی کروں گا، حدیثوں سے معلوم کروں گا، کیونکہ ہمارا وقت جو رسول اللہ سے دور ہو گیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے سنت کو معلوم کرنے کا طریقہ حدیث سے اختیار کیا، جیسا کہ ماڈرن ڈے کے ہمارے اہل حدیث بھائی کرتے ہیں، سمجھیں اس کی آپ نے بنیاد رکھ دی۔ تو اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی وفات 204 ہجری میں ہوتی ہے، تو امام احمد ابن حنبل آگے آ جاتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، اور یہ شاگرد بھی سبحان اللہ ایسا شاگرد تھا کہ ان کی وجہ سے امام شافعی کو اپنی فقہ کو ریوائز کرنا پڑا، اس کو ریوائز کیا۔ اور امام حنبل ہیں جو شہر در شہر گھومے، کوفہ گئے، مدینہ گئے، بصرہ گئے، مکہ گئے، اور جتنے مسلمانوں کے باقی دارالخلافات ہیں نا، جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکی، آپ کے جتنے جہاں جہاں صحابہ کے آپ کو پتہ چلے نا آثار کے یہاں یہاں صحابہ گئے ہیں علم لے کر، وہاں وہاں پہنچے اور آپ نے ہزاروں حدیثیں اکٹھی کی۔ اور مسند حنبل آپ کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس سے آپ سمجھیں نہ صرف ایک فقیہ ہیں، یعنی کہ انٹرپریٹ کرنے والے، سنت کی سمجھ رکھنے والے، بلکہ محدث بھی ہیں، کولیکٹر آف دا حدیث بھی ہیں۔ یہ کام امام مالک نے بھی کیا تھا، بھولیے گا نہیں۔ امام مالک جو ہیں وہ محدث اور فقیہ دونوں ہیں، ان کی موطا مالک جو ہے وہ بھی بہت زبردست علمی خزانہ ہے حدیث کے اس میں علوم کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو امام احمد ابن حنبل جو ہے، ان کا نام ہے احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 780 سے 855 سے جو ہے یہ عیسوی،
ان کا سن کہلاتا ہے، اور ہجری میں جو ہے میرا خیال ہے غالباً یہ جی 164 ہے میرا خیال ان کا، 164 ان کی پیدائش ہے، اور 241 ہجری جو ہے آپ کی وفات ہے۔ 164 ہجری پیدائش اور 241 ہجری آپ کی وفات۔ تو آپ نے وہ پھر اس چیز کو جو شافعی نے جس کی بنیاد ڈالی تھی نا، اس کو ایکسپینڈ کیا اور بہت آگے لے گئے۔ اب امت کے علماء کو میرے مطابق یہ چاہیے، جو اب کی بات ہے، دیکھیں سب کا ایمانداری سے علم دیکھیں، کیونکہ سب کا علم اکٹھا ہو چکا ہے، دفاتر کے دفاتر موجود ہیں، کسی کا علم غائب نہیں ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ سب کے سب رسول اللہ کی سنت کے متلاشی تھے۔ کسی نے کہا ہم نے سنت روایت سے پتہ چلانی ہے، حدیث سے پتہ چلانی ہے، کچھ حدیثیں کمپائل کرنا شروع کر دیں، کچھ نے کہا نہیں ہم حدیثیں نہیں دیکھیں گے، ہم عمل صحابہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں رسول اللہ کی سنت پہ کیسے عمل ہو رہا ہے، جیسا کہ مالک اور ابو حنیفہ، یہ پہلے دو جو صحابہ کے زیادہ قریب تھے ظاہری طور پہ، انہوں نے وہ کیسے تھے بھئی ہمیں یہ روایت ملی، اور دیکھ رہے ہیں کہ سارے صحابہ وہ پاگل تھوڑی تھے صحابہ کے رسول اللہ کی بات کے مخالف عمل کریں۔ تو اس لیے کوئی بھی ان میں جھوٹا نہیں ہے، کوئی دین کا دشمن نہیں، سب دین کے دیوانے ہیں، رسول اللہ کی سنت کے پیروں ہیں۔ اور ان میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اہل بیت سے کیا تعلق، کیسا تعلق تھا کہ جو زیدی شیعہ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کا بہت زبردست احترام کرتے ہیں، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال امام جعفر الصادق سے پڑھا، اور خود کہا کہ ولولا سنتین، کہ نعمان کی زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو لو ہلک نعمان تباہ ہو جاتا اگر وہ جعفر کے ساتھ میرے 2 سال نہ گزرتے۔ امام جعفر صادق سے 2 سال پڑھا۔ دوسری طرف امام مالک ہیں، ان کے استاد بھی امام جعفر الصادق ہیں، شیعہ بھی ہیں، یعنی کہ سو کالڈ ناٹ، یہ تو شیعہ سنی کا تماشا تھا ہی نہیں تب، تو دیکھیں جعفر الصادق سے بھی انہوں نے علم لیا۔ تو آپ دیکھیں کیسے ان کا آپس میں رشتہ تھا، کیا احترام تھا، اور کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا سپورٹ کیا دین کے کاموں میں، یہاں تک کہ ایک عباسی خلیفہ نے امام مالک کی فقہ کو لیگل فقہ بنانا چاہا کہ تمام امت میں ہر جگہ یہی رائج ہو جائے، تو آپ نے خود اس کو خط لکھ کے منع کیا کہ یہ ظلم نہ کرنا امت کے ساتھ، یہ کام نہ پہلے کبھی ہوا، نہ میں چاہوں گا میرے بعد میں ہو، تو آپ نے اس کو روک دیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب امام اپنے اپنے وقت کے حساب سے اجتہاد کیا، انہوں نے دین کو اکٹھا کیا۔ اب اماموں کی، علماء کی ذمہ داری ہے، بدقسمتی سے اگر علماء ایسے ہوں، انفارچونیٹلی لوگ مخالفت اور جھگڑے میں بھاگتے ہیں، بات یہ سب کا احترام کریں، بلا تعصب، بغیر کسی پریجوڈس اور اس کے کسی جانبداری کے، غیر جانبدارانہ طریقے سے پڑھیں، جو بات قرآن و سنت کے قریب ہے اسے قبول کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں پہ لاٹھی نہ چلائیں، کیونکہ جس کو جو سمجھ آئی، ہو سکتا ہے میری تحقیق کے مطابق یہ چیز سنت ہو یا سنت کے قریب ہو، مگر ہو سکتا ہے کسی اور کی تحقیق کے مطابق دوسری چیز سنت کے قریب ہو۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں نرمی بھی رکھنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ جو کوئی کسی کو سنت سمجھ کے عمل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو تحقیق میں یہ بات نہ صحیح سمجھ آئی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اجتہاد میں اس غلطی پہ اجر رکھا ہے، کسی کو گناہ نہیں ہے اگر نیت نیک ہے، بد نیتی نہیں ہے، تعصب نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ باتیں انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آئیں گی، اور یہ جو ہے نا فقہ جو ہے اس کو فرقہ نہ سمجھا جائے، یہ صرف دین کی سمجھ کے انداز ہیں مختلف، اور امت میں سب کے سب الحمدللہ محترم ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تو اس سے بھی آگے بڑھے، انہوں نے کہا بھئی یہ کس نے کہا کہ صرف 4 ہی کی فقہ ٹھیک ہو سکتی، انہوں نے 4 کی فقہ کو بھی مانا، امام زید کی فقہ کو بھی مانا، امام جعفر الصادق کی فقہ کو بھی مانا، ان کے جس کے فتووں میں جس کا فتویٰ قرآن و سنت کے فہم کے قریب تر آیا، سلف کے فہم کے قریب تر آیا، اس کو کھلے دل سے آپ نے قبول کیا۔ وہ ابن تیمیہ جس نے شیعوں کے رد میں جلدیں کتابیں لکھی ہیں، وہ ابن تیمیہ وہی شیخ الاسلام امام جعفر الصادق کا احترام بھی کرتا ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں علم، اور علم کے بعد عمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات میں نے غلط کہی ہو تو وہ شیطانی وسوسہ ہے، مگر جو اگر حق کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔